رضا الحق صاحب، یہ سوال میں نے امیر تنظیم اسلامی سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیکولرزم کی دعوے دار جو ہیں مغربی اقوام، اور اب تو حکومتیں بھی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے پہ تل گئی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ اسلام دشمنی میں نبی کریم کی ذات کے حوالے سے مغربی اقوام اور اب حکومتیں اتنی بائسڈ کیوں ہیں؟ وسیم صاحب، جس طرح کہ امیر تنظیم اسلامی نے بھی سیکولرزم اور اسلاموفوبیا کے لحاظ سے یہ بات سامنے رکھی اور بڑی ڈیٹیل میں رکھی. دیکھیے، میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 جو ہے اس کا ایک حوالہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے بیسیکلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. بڑا کلیئرلی قرآن پاک نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ یہ یہودی، یہ عیسائی تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ شروع کرو، یعنی ان جیسے نہ ہو جاؤ. بالکل ان جیسے نہ ہو جاؤ. اب یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ راتوں رات اٹھ کے وہ جو ملعون سیموئل پیٹی ہے اس کے دماغ میں آیا کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یا یہ جو بدبخت مکواں ہے فرانس کا صدر، اس کے ذہن میں ایک دم آیا کہ میں نے اس کا ایوارڈ دینا ہے، اور پھر یہ کہ میں نے یہ گستاخانہ خاکے لہرانے اپنی بلڈنگز پہ. 2 اکتوبر کو، یہ تقریباً اس واقعے سے 15 یا 20 دن پہلے کی بات ہے، 2 اکتوبر کو صدر مکوان نے ایک بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا فرانس کے اندر ہی، اور اس نے یہ بات کی کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کرائسس ہے. اسلام از ان کرائسس آل اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ ان فرانس. یہ اس نے بات کی تھی. پھر اس نے اس کی تشریح کرنا شروع کی. اس نے کہا کہ میں تو ریڈیکلائزیشن کے خلاف جنگ کر رہا ہوں اور اسلام ریڈیکلائزیشن کا دوسرا نام ہے. پھر اس نے کہا کہ فرانس کی سیکولر ویلیوز ہیں تو ان سیکولر ویلیوز کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت میں. ساتھ اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو مزید کوئی کنسیشنز نہیں دی جائیں گی، ہم جو کہتے ہیں اس طرح سے کریں. ایجوکیشن کے اندر کوئی ان کو علیحدہ علیحدہ کھانا پینا جس طرح دیا جاتا ہے بعض ممالک میں، آپ کو معلوم ہے نا، مسلمان جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح کہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ وہ جو حرام چیزیں ہیں وہ نہیں دیتے، حلال فوڈ سرو کیا جاتا ہے. اس نے کہا ایسی کوئی کنسیشن فرانس میں اب نہیں دی جائیں گی. حجاب پہ تو بین کا آپ کو پتا، اور مسلمانوں پہ اور حجاب پہننے والی خواتین کے اوپر حملے وہاں پہ کس طرح ہو رہے ہیں. اچھا، ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ اسلامک سیپریٹزم ہے، یہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں ہم سے. رائٹ ٹو بلاسفیم ہے، یہ حق حاصل ہے ہمیں فریڈم آف اسپیچ کا کہ ہم بلاسفیمس کام کریں، ہم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، یہ ہمارا حق ہے. اس نے یہاں تک بات کی جو کہ چھپا دی گئی میڈیا میں، لیکن یہاں تک بھی کہا تھا نا، یہ بھی اس نے کہا تھا نا کہ اگر مسلمان جو ہے وہ فرانس میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ساری باتیں برداشت کرنا پڑیں گی. اس نے یہ کہا کہ ساری باتیں برداشت کرنا پڑیں گی. اب 2 چیزیں متھ ہیں ایسی جو کہ ہمیں یہاں پہ کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلی بات، فرانس کیا یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہے؟ جیسا کہ میرے تنظیم اسلامی نے بھی بہت ڈیٹیل میں کہا کہ ہولوکاسٹ کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر تو کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی. اور قانون سازی موجود ہے. نے بھی اس کے حوالے سے بات کی کہ وہ تو ایک دوسرے کے خلاف بھی کوئی بات کرے تو اس کے اوپر قانون موجود ہے، اس کے خلاف وہ جو لا سوٹ کر سکتا ہے، اس کو لائبل اور سلینڈر کے لاز ہوتے ہیں وہ کر سکتا ہے. دوسری جو بات عام طور پہ وہ کی جاتی ہے کہ یہ سیکولر ملک ہے. یہ بڑا وہ اپنی ایک آڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا تو سیکولر ملک ہے، 1905 سے اسٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں کو کیا اس چیز سے ہے کہ وہ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ سیکولر ہو جاؤ تم بھی. کیا فرانس کے اندر آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں، کیا وہاں پہ الٹرا آرتھوڈاکس جوز جو کہ اپنا مذہبی لباس مکمل پہنتے ہیں، ان کے بچے بھی علیحدہ جوئش سکولز میں پڑھتے ہیں، کیا ان کے اوپر پابندی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. کیا کرسچن ننز کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنا ہیڈ سکارف یا ہیڈ گیئر نہ پہنے؟ آپ کو معلوم ہے ننز پہنتی ہیں. ہرگز نہیں ہے. پابندی صرف اسلام کے اوپر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ ان کے لیے باقاعدہ ایک ڈریس کوڈ ہے جو جس کو فالو کیا جاتا ہے، فالو کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تم ہماری سیکولرزم کے خلاف کام کر رہے ہو، کیونکہ نشانہ اسلام ہے. اب ہمارے لیے بھی یہاں کے جو مسلمان ہیں کہ ہم کیا رد عمل دیں، اور وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جنہوں نے یہاں سے ہجرت کر کے وہاں بس کے ہوئے ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، یہ ایک تفریق کر دینے والی آیت ہے اور مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس کا ترجمہ سنیں، کہہ دو کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو یہ بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی، یعنی کہ جو تمہارے رشتہ دار اور عزیز ہوتے ہیں، اور مال جو تم کماتے ہو، جو جمع کیا ہوا ہے مال اکٹھا کر کر کے، اور تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، ہمارے اوپر فیٹس کی یہ پرابلمز لگ جائیں گی، وہ ہماری ناطقہ بند کر دے گا، فلان جگہ سے ہمارے اوپر یہ ہماری جو تجارت ہو رہی ہے اکنامک تھریٹس آ جائیں گی، اگر وہ مغرب سے بند ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اور وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ابھی کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی؟ ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں تو، اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو کہ جی ہمارے پاس تو ایک بنا بنایا ایک مغرب میں آ کر اب بہت اچھی زندگی ہو گئی ہوئی ہے، تمہارے اوپر سختی آ جائے گی۔ اگر یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی جد و جہد کرنے سے، تو پھر ٹھہرے رہو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسق یعنی نافرمان لوگوں کو، باغی لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ چیز تو اب ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی، اور پہلا فرض تو ان کا بنتا ہے، ان لوگوں سے مراد مسلمان جو کہ ویسٹ میں سیٹلڈ ہیں۔ ٹھیک، دیکھیے یہ معاملہ تو فقہ کا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے فقہ کے اندر بھی کہ اگر آپ کو آپ کی بیسک اسلامک شاعر، جس کے اوپر اب اس نے صدر مکوان نے تو ہٹ کیا تھا کہ تمہارے شاعر جو ہیں یہ تم یہاں لے کے کیا کر رہے ہو، حجاب کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ وقت آ رہا ہے مسلمانوں کے اوپر اب ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر ان پر اتنی سختی آئے گی تو ان کے لیے پھر پرائیورٹی کیا ہوگی، وہاں کی زندگی، وہاں کی جو ایک مال و دولت کمانا اور وہاں پہ ایک آسائش کی زندگی گزارنا، یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جس طرح عرض کیا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر بہت ایک سخت پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ کیا ہم ڈرتے ہیں فرانس سے پھر پابندیاں لگاتے ہوئے، بوائیکاٹ کرتے ہوئے کہ ہماری تجارت کو کیا ہوگا اور نقصان ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا؟ تو بہرحال اسلاموفوبیا، اسلام، مسلمان ان کا ٹارگٹ ہیں، یہ بات کسی کو بھولنا نہیں چاہیے، آج نہیں تو کل انہوں نے اور زیادہ سختیاں کرنی ہیں۔ اور اس حوالے سے پھر مسلمانوں کو جو ان کے پاس سمجھنے کی بات ہے اور جو ذریعہ ہے نجات کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ وہی ہے کہ جس طرح کہ محترم ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کے کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لیں اور اس سے جڑے رہیں۔